میں نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ میں جب کورٹ گئی میں نے کہا یار آپ کو شادی کو ابھی مشکل سے 6 ماہ ہوئے، یو نو دیٹ 6 ماہ، اور تم خلا جو ہے وہ لے رہی ہو، آخر یہ خلا کا ریزن کیا ہے، کیا کیوں؟ تو کیا آپ کے پیرنٹس سے زبردستی آپ کی شادی کی ہے؟ تو کہتی ہے نہیں میری لو میرج ہے. تو تھوڑا سی چونکی میں نے کہا یار لو میرج اور 6 ماہ تو بنتا تو نہیں ہے جو تم خلا کے لیے آ گئی ہو. کہتی نہیں اس نے میرے سے بڑے دعوے کیے تھے، ہم لوگوں نے 3 سال تک بڑی ہماری جو 3 سال کے بعد شادی کی اور 6 مہینے صرف شادی اور 3 سال، اور وہ کہنے 3 لگی سال میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ دعوے جھوٹے ہیں. تو وہ کہنے لگی جو 3 ماہ شادی کے تھے وہ تو جیسے تیسے گزر گئے، لیکن 3 ماہ اور جب تھے وہ مجھ سے برداشت سے باہر تھے کہ یہ میرے بالکل اپوزٹ تھا، جو مجھے دکھائی دیتا تھا جس طرح یہ مجھ سے باتیں کرتا تھا بالکل یہ اس جیسا نہیں تھا. میں نے کہا یار تم اس کے مطابق اس جیسی ہو جس طرح تم 3 سال پہلے جس طرح تم نے عشق و محبت کی پھر شادی کی، تو کیا تم اس جیسی ہو؟ تو کہتی ہے ہو سکتا ہے میں تو ویسے ہی ہوں. میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. اگر تم جب طلاق کے لیے خلا کے لیے آئی ہو، کیا یہ سمجھتی ہو کہ تمہاری خلا کے بعد تم اگر اس کو تم چھوڑ دو، خلا کرنا مطلب چھوڑ دو، تھوڑا اور ٹائم دے دو. کہہ رہی میں پاگل ہوں. ڈائریکٹ اس سے مجھے یہ بولا میں پاگل ہوں کہ ایک سائیکی پیشنٹ مریض کے ساتھ وقت گزاروں. میں نے کہا یار تو 3 سال پہلے بھی تو وہ سائیکی ہی تھا نا. جب تم 3 سال تک مل رہی تھی باتیں کر رہی تھی، کیا وہ سائیکی نہیں تھا؟ اب تمہیں اس پہ سائیکی ہی نظر آ گیا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی نہیں بات پر جو ہے نا اس کا ڈانٹنا، جو پہلے میں کپڑے پہنتی تھی وہ اس کو اچھے نہیں لگتے ہیں، اور وہ یہ جو ہے نا ظاہر ہے کچھ میں ہلکا پھلکا میک اپ کر لوں وہ بھی اس کو اچھا نہیں لگتا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ شادی سے پہلے کی بات الگ ہوتی، تم میک اپ کرنا چھوڑ دو، اس کو نہیں اچھا لگتا، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، جو اس کو اچھا لگے وہ کرو. تم اگر اس کو میک اپ نہیں اچھا لگتا تو میک اپ نہ کرو. کہتی کیوں نہ کروں، کیوں میری کوئی زندگی نہیں ہے؟ تو یعنی کہ ایون اس کو میں نے ہر طریقے سے پوری کوشش کی کہ تم خلا نہ لو. تو پھر میں نے کہا تم خلا لے کر کیا کرو گی؟ چلو خلا بھی تم نے لے لی، کیا کرو گی؟ کوئی اچھا لڑکا مل جائے گا. میں نے کہا یعنی 3 سال بعد جو تم نے پسند کیا وہ تمہیں اچھا، شادی کری وہ تمہیں اچھا نہیں لگا، جب تم مزید کوئی اور لڑکا پسند کرو گی کیا اس میں کوئی خاص چیزیں ہوں گی تو وہ بھی بتا دو، وہ بھی تمہیں اسی طرح خواب دکھائے گا، تم بھی دکھاؤ گی. دیکھو ایک طرف سے تالی نہیں بجتی ہے. یقیناً ہم غلطی کر جاتے ہیں، ایک بندہ کبھی غلط نہیں ہوتا، دونوں ہی غلط ہوتے ہیں، کوئی زیادہ ہوتا ہے کچھ کم ہوتا ہے. تو جب لو میرجز ہوتی ہیں آپ کی اتنی مینٹلی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ آیا کہ میں اس بات پر اس کو یہ چیز بری لگ رہی ہے چھوڑ دوں، اور یہ جو ہے کروں تو یہ اچھا لگے گا. ہم نے رشتے کو نبھانا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیا ہے. جب بھی کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے وہ شادی شدہ رشتہ ہو یا سہیلیوں کا بھی رشتہ ہو، جب وہ دوستیاں کر رہی ہوتی ہیں اور اس میں بھی اگر برداشت ہے تو دوستی بھی، وہ پرانی دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے. برداشت ہم میں ختم ہو چکی ہے، باتوں کو طول لے رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ جو یہ خلا کے لیے چلی جاتی ہیں نا، یہ ان کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اب ظاہر جو وکیل کے پاس جاتی ہیں اتنی فیسیں لگاتی ہیں، ہوتا تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. لو میرج اس لیے کرتی ہیں کہ، اور لو میرج یہ کسی غریب لڑکے سے تو یہ کرتی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے یہ کرتی ہیں نہیں. تو جب انہوں نے امیری دیکھ کے کی، جیسے آپ ایک کیس آپ کے پاس ایگزامپل آئی، آپ کے پاس کیس آیا سامنے، آپ کے پاس سٹوری آئی، تو اس نے امیر سے کی تو اس کے بعد اس کو دولت بھی نہیں چاہیے یا لے لی؟ دولت تو وہ اتنی جلدی دیتا نہیں نا مرد. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ چاہے کوئی بھی ہو، بیٹا اپنی ماں کو دے سکتا ہے کیونکہ اس نے ایک زندگی دی ہوتی ہے اپنی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بیوی کو جب دیتا ہے نا تو کافی قربانیاں اس کی دیکھ